بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کے ترک پر فوقہ احناف کی معید احادیث اور آثار۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، علقمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھوں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی بار رفع یدین کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود کی حدیث حسن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام طحاوی، امام ابن ابی شیبہ، امام عبدالرزاق نے بھی روایت کیا اور حافظ الہیثمی نے امام ابو یعلا کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ نیز امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے افتتاح کرتے تو کان مبارک کے قریب تک ہاتھ مبارک اٹھاتے تھے، پھر نہیں اٹھاتے تھے۔ اس حدیث کو امام طحاوی، امام دارقطنی اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ نیز امام طحاوی روایت کرتے ہیں، اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ صرف پہلی بار رفع یدین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے، اور ابراہیم اور شعبہ بھی اس طرح کرتے تھے۔ امام دارقطنی روایت کرتے ہیں، علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ سب نماز کی شروع میں صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ امام بہقی اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں، یہ محمد بن جابر کا تفرد ہے اور وہ ضعیف ہے، اور حماد کے سوا دوسرے راوی نے اس کو ابراہیم سے مرسلاً روایت کیا ہے، اور حضرت بن مسعود کا یہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں کیا۔ علامہ ابن الترکمانی لکھتے ہیں، امام ابن عدی نے ذکر کیا ہے کہ اسحاق اپنے اسے افضل اور اوثق شیوخ کی جماعت پر محمد بن جابر کو ترجیح دیتے تھے۔ ان سے بڑے بڑے ائمہ نے احادیث روایت کیا، مثلا ایوب ابن عون، ہشام بن حسان، سفیان اور شعبہ وغیرہ ہم۔ فلاس نے کہا وہ صدوق ہے۔ امام ابن حبان اور حماد بن ابی سلمان نے ان کو ثقات میں داخل کیا ہے۔ بخاری کے سوا ایک جماعت نے ان سے احادیث روایت کی ہیں، اور یحییٰ قطان، احمد بن عبداللہ بجلی نے ان کو ثقہ قرار دیا، اور شعبہ نے کہا وہ صدوق ہے، اور جب وصل مال ارسال اور رفع مال وقف میں تعارض ہو تو واصل اور رافع کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے زیادتی کیا اور ثقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے۔ حافظ الہیثمی بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک سے فرمایا، صرف 7 مواقع پر رفع یدین کیجیے: نماز کے افتتاح کے وقت، جب مسجد حرام میں داخل ہو کر بیت اللہ کو دیکھے، جب صفا پر کھڑا ہو، جب مروہ پر کھڑا ہو، جب میدان عرفات میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو، مزدلفہ میں اور رمی جمار کے وقت۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو معجم کبیر اور معجم اوسط میں روایت کی ہے، اور اس کی پہلی سند میں محمد بن ابی لیلہ ہے، وہ بد حافظہ ہے اور اس کی حدیث حسن ہے۔ حافظ الہیثمی نے اس حدیث کو حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی روایت سے بھی ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کی۔ امام حمیدی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے افتتاح کے کندھوں تک رفع یدین کرتے، رکوع کے وقت اور رکوع کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور نہ دو سجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے تھے۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افتتاح نماز کے وقت رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد نہیں کرتے تھے۔ شعبی پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں، جب تم نماز کی شروع میں اللہ اکبر کہو تو رفع یدین کرو، پھر باقی نماز میں رفع یدین نہ کرو۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ علقمہ اور اسود صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے۔ اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، انہوں نے افتتاح نماز کے علاوہ اور کسی موقع پر رفع یدین نہیں کیا۔ ان احادیث اور آثار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کثیر صحابہ اور فقہاء تابعین کے متعلق تصریح آ گئی ہے
کہ وہ تکبیر تحریم کے علاوہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہی فوق اعناف کثرہم اللہ کا مذہب ہے۔ امام ابو یوسف روایت کرتے ہیں ابراہیم نخعی نے کہا تکبیر اولیٰ میں نماز کے شروع کے وقت رفع یدین کرو اور اس کے ما سوا میں رفع یدین نہ کرو۔ ثبوت رفع یدین اور اس کے ترک میں مذاہب فقہا کا خلاصہ۔ علامہ بدنی عینی حنفی لکھتے ہیں امام بخاری نے اپنی کتاب رفع یدین فی الصلاۃ میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 19 صحابہ رکوع کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ 20 صحابہ رفع یدین کرتے تھے۔ حاکم نے کہا کہ 10 مبشر رفع یدین کرتے تھے۔ قاضی ابو طیب نے لکھا ہے میں 30 سے زیادہ صحابہ رفع یدین کرتے تھے۔ توضیح میں لکھا ہے رفع یدین واجب نہیں ہے، اس پر اجماع ہے۔ داؤد ظاہری سے منقول ہے کہ تکبیر تحریم کے وقت رفع یدین واجب ہے۔ بعض مالک اور امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ اس کے ترک سے گنہگار ہوگا۔ ابن خزیمہ نے کہا جس نے رفع یدین کو ترک کیا، اس نے نماز کا ایک رکن ترک کر دیا۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے صحابہ کے نزدیک صرف تکبیر اولیٰ کے بعد رفع یدین کیا جائے۔ امام مالک کا مشہور مذہب بھی یہی ہے۔ امام ترمذی نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 سے زیادہ صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے۔ بدایا مذکور ہے کہ 10 مبشر صرف تکبیر افتتاح میں رفع یدین کرتے تھے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت براء بن عازب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ حضرت براء کی حدیث میں یزید کے تفرد و ذوف کا جواب۔ ہمارے صاحب نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے تو کانوں کی لو تک رفع یدین کرتے اور پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا اور امام طحاوی نے اس کو 3 سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ امام ابو داؤد نے اس پر اعتراض کیا کہ اس حدیث کو حیثم، خالد اور ابن ادریس نے از یزید بن ابی زیاد، از عبد الرحمن بن ابی لیلہ، از براء روایت کیا ہے اور انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ آپ پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ خطابی نے کہا سوائے شریک کے یہ کسی نے نہیں کہا۔ ابو عمر نے کہا اس میں یزید متفرد ہے۔ حفاظ نے اس حدیث کو براء سے روایت کیا اور یہ روایت نہیں کیا کہ پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ براء نے کہا یزید کے رفع یدین حدیث میں پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے صحیح نہیں ہے۔ عباس دوری نے یحییٰ بن معین سے نقل کیا یہ صحیح الاسناد نہیں ہے۔ امام احمد نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے۔ پہلے یزید اس حدیث میں یہ لفظ نہیں کہتا تھا، پھر اس کو یہ لفظ تلقین کیے گئے تو کہنے لگا۔ ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد کے قول کے موارث کامل میں امام ابن عدی کا یہ قول ہے۔ اس حدیث کو حشیم، شریک اور ان کے ساتھ ایک جماعت نے یزید سے روایت کیا ہے۔ ان سب نے یہ کہا ہے کہ آپ پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہو کہ شریک اس لفظ کی زیادتی میں منفرد نہیں ہے۔ اس جواب سے علامہ خطابی کے اعتراض بھی ساقط ہو گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ یزید سے ضعیف ہے اور اس زیادتی کا میں متفرد ہے تو میں کہوں گا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ عیسیٰ بن عبد الرحمن نے بھی اس حدیث کو ابن ابی لیلہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام طحاوی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ یزید کی اس حدیث میں مطابقت کی گئی ہے اور وہ متفرد نہیں ہے اور یزید فی نفسی ثقہ ہے۔ عدلی نے کہا وہ جائز الحدیث ہے اور یعقوب بن سفیان نے کہا کہ وہ مقبول القول، عدل اور ثقہ ہے۔ امام ابو داؤد نے کہا ہر چند کہ اس کے غیر کی حدیث مجھے زیادہ پسند ہے، لیکن میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے اس کی حدیث کو ترک کیا ہو۔ اور ابن شاہین نے کتاب الثقہ میں لکھا ہے احمد بن صالح نے کہا یزید ثقہ ہے اور جو شخص اس پر جرح کرے وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ساجی اور امام ابن حبان نے کہا وہ صدوق ہے۔ امام مسلم نے اس کی حدیث کو روایت کیا ہے اور امام بخاری نے اسے استشہاد کیا ہے۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ یزید نے ایک دفعہ اس حدیث کا بعض حصہ بیان کیا ہو یا اس کو اجمالاً بیان کیا ہو اور بعد میں اس کو مکمل بیان کر دیا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔